بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم آت حكمة ورشدا اللهم آت حكمة ورشدا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں ذکر سے اور ایک دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ بہت عظمت والا ہے۔ اس ذکر میں بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اسی کی فضیلت میں حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ کلمے بہت ہی لیس ٹائم ٹیکنگ ہیں اور بالکل ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے پچھلے اذکار کے ساتھ اس ذکر کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی جو ہماری دعا ہے وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اسی کے حدیث میں آتا ہے، ترمذی اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت شجر بن خوشاب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو میں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھیں اور ہر وقت ہم لوگ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیغمبر تھے وہ کثرت سے ہر وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم جو کہ اس وقت فتنوں کے دور میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو ہر وقت اپنی نمازوں کے بعد اس کو شامل کریں انشاءاللہ۔ اب میں یہ دعا پڑھوں گی تو آپ سب نے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم سب اس دعا کو یاد کریں گے اور اس کو اپنی نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان میں شامل کریں گے۔ تو اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں ایک دفعہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر نہ دینا، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انشقاق کریں گے، 30 پارہ کے اندر ہے۔ اس کا ہم آغاز پہلے تلاوت سے کر لیتے ہیں، تو آپ نے بڑی غور سے تلاوت کو سننا ہے۔ آپ کے اپنے پاس قرآن ہونا چاہیے، اس میں سے ترجمہ سنتے رہیں تاکہ یہ ہے کہ میننگ کلیئر ہو جائے کہ آخر اس صورت میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful.
انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشقاق. اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقاق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، اور اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کے حوالات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ یقینی دن آنے والا ہے کہ جب ہم سب کو پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہم سب کا حساب ہونے والا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم سب کی پوچھ گچھ ہوگی، ہم سب کا حساب ہوگا. لیکن اس دن کا آغاز کس چیز سے ہوگا؟ آسمان کے پھٹنے سے. اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے. اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا. کان لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ سن کر فوراً ماننے کو تیار ہے. کان لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آسمان کی اطاعت کا جذبہ بڑا پرومیننٹ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی اسے پھٹنے کا حکم دیا جائے گا تو فوراً اپنے آپ کو ختم کر دے گا، اپنے وجود کو ختم کر دے گا. اور آپ دیکھیں کہ آلدو یہ بہت خوبصورت ہے، اور آسمان صرف ایک نہیں ہے، یہ اتنے بلا دیو قسم کے آسمان، وہ بھی 7، اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے ڈفرنس 500 سال، جس کا ذکر ہم آلریڈی کر چکے ہیں پچھلے فرسٹ لیکچر کے اندر. تو یہ سب آسمان کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو یہ سب کے سب پھٹ جائیں گے اور اپنے وجود کو ختم کر دیں گے. اور یہ اس حالت میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے کہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں. اور دوسری کیا بات ہے، اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے. تو یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ مخلوق کی تابعداری اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے. کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ اس کنڈیشن میں ہیں. قیامت جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تب سے اس کنڈیشن میں ہے کہ سور ان کے منہ میں ہے، گردن ان کی ٹیڑھی ہے،
اور وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور کان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو میں فوراً سر تسلیم خم کروں، فوراً اس حکم کی تابعداری کروں، ایک قطرہ بھی، ایک سیکنڈ بھی نہ لگے کہ مجھے سور اٹھانے میں دیر لگ جائے، سور بھی منہ میں ہے کہ جیسے اللہ کا حکم آئے اور میں فوراً مانوں اور فوراً اس کی اطاعت میں لگ جاؤں۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ تو یہاں پر تیسری آیت، پہلے آسمان کا ذکر کہ آسمان کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو میں فوراً تابعداری میں لگ جاؤں اور اپنے وجود کو کھو بیٹھوں۔ اور اس کے بعد زمین، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی زمین کو اسٹریٹن کر دیا جائے گا، اس کو اسٹریچ کر دیا جائے گا، اس کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز ان کو ریموو کر دیا جائے گا، کہ جس طرح چادر کو اسٹریچ کر کے اسٹریٹن کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح زمین کو بھی اسٹریچ کر کے اسٹریٹن کر دیا جائے گا، کیونکہ زمین ایک پلین گراؤنڈ نہیں ہے۔ ہماری زمین کے اوپر بہت کچھ ہے، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، کہیں پر ڈھلوان ہے تو کہیں پر اونچائی ہے۔ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ دے گا۔ اسی لیے آیت میں آ رہا ہے اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ مَا فِيهَا، اور اس میں جو کچھ ہے اسے وہ اگل دے گی، اور وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ تخلت نکلا ہے خلا سے، اور خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ تو اس میں جو کچھ بھی ہے اسے وہ اپنی زمین جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اگل دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ زمین کے اندر مردے ہیں، معدنیات ہیں، پیٹرول ہے، گیسز ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر وہ اپنا وجود ختم کر دے گی، اپنا پیٹ خالی کر دے گی اور اب سب کچھ اگل کر باہر پھینک دے گی۔ اسی لیے آ رہا ہوتا خلت، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اب زمین کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو اطاعت اور فرمانبرداری کا جو کنڈیشن ہے اس کو سکیچ کیا ہے باقاعدہ، کہ وہ اتنی زیادہ فرمانبردار ہیں یہ آسمان اور زمین، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیا، کہ اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کان لگائے ہوئے ہے، اطاعت کے لیے تیار ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو حکم سنتے ہی اپنے آپ کو خالی کر دے گی اور سب کچھ اگل دے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کھڑا کرنا ہے، تاکہ کیونکہ ابھی دیکھیں آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو حج کے اندر ہمیں اپنا آپ بہت زیادہ حقیر لگ رہا ہوتا ہے، although وہاں پر کچھ لاکھ 2 لاکھ بندے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہو بھی نہیں سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کھڑا کرنا ہے، اولین و آخرین وہاں ہوں گے، نسلوں کی نسلیں ہوں گی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے تاکہ ہر انسان کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ زمین کو اسٹریٹن کر دیں گے، کیونکہ سائنس سے کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، ایک اوول شیپ میں ہے، تو لہٰذا اگر اسی طرح رہتی تو انسان اگر نیچے کی طرف ہے تو وہ نظر نہیں آئیں گے، تو لہٰذا ان کو زمین کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جائے گا کہ کھڑا ہوا ایک انسان نظر آئے۔ پھر ہم نے قرآن کے ایک اور آیت میں پڑھا کہ قرآن کی جو زمین ہوگی وہ بالکل سفید میدے کی طرح ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے تاکہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ایک انسان پرومیننٹ ہو۔ جیسے آٹا سفید ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی کوئی کیڑا بھی رینگتا ہے تو وہ باقاعدہ پرومیننٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹ یہی سچویشن ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو سفید میدے کی طرح بنا دیں گے تو کھڑا ہوا ہر انسان بالکل پرومیننٹ نظر آئے گا، اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ یعنی یہ زمین و آسمان جو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان کے لائق ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے۔ تو انسان کے لیے یہ ایک جو ہے وہ المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کتنا ان کو غور سے سنتا ہے، اور کتنا اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اور کتنا اطاعت کے جذبے کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ بیکاز بعض اوقات جو لسنر ہوتا ہے وہ صرف ایک ٹیچر کی سٹائل سے اٹریکٹ ہونے کے لیے، انسپائر ہونے کے لیے اس کو سن رہا ہوتا ہے،
اور اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، یا آیات کے آنے میں اپنے آپ کو نہیں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا. بہت اوقات بہت زیادہ دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آیات ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. تو اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم آیات کو سن رہے ہیں تو اندر یہ جو دل ہے اس کے اندر کیا نیت رکھ کے بیٹھے ہیں، ہم کیوں یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں آیات کو، کیا جذبہ ہے دل میں. اور اسی لیے آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات اور قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو یہ کتنا کان لگاتا ہے اور یہ کتنا ان پر عمل کرنے کے لیے اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے بھی کہا کہ اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے، وحقت وعدینت لربها وحقت، اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے. پھر زمین کی دوبارہ واپس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وعدینت لربها وحقت، اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے. تو انسان کیا لائق نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ آزادی، یہ نعمت، یہ بھوک سے پناہ، یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو پناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیلٹر دے رکھا ہے، پھر یہ لباس ہے، پھر یہ ایمان، پھر یہ ہدایت، پھر یہ عافیت، پھر کامل جسم، پھر اتنی صحت اور عافیت. تو یہ سب نعمتیں کیا بن مانگی ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کی؟ تو کیا انسان اس لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس سے کئی گنا زیادہ کرے جتنی اطاعت یہ زمین و آسمان کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ زمین و آسمان بھی انسان ہی کے لیے بنائے گئے. تو یہاں پر انسان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت کا جذبہ دیکھو اور پھر اس کو کمپیئر کرو اپنے آپ سے کہ وہ کتنا کہ تم کتنا اطاعت کا جذبہ رکھتے ہو، اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم کتنا اطاعت کا جذبہ رکھتے ہو، ان پر عمل کی طرف دوڑتے ہو اور کتنا کان لگائے ہوئے ہو. تو اسکیچ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اس میں انسان کے لیے بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ انسان کتنا زیادہ اپنے لیے اطاعت کو لیتا ہے. اور اس کے بعد یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یعنی ہر انسان اس دنیا میں اس حال میں آ رہا ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اینڈ اس حال میں ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اب اللہ ہمارے دو طرح کی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. ایک وہ انسان ہے جو نیک ہے اور ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے. اب جب یہ رب سے ملے گا تو رب کی رضا کے ساتھ لوٹے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس کی ملاقات کرے گا. پھر ایک ایسا بھی انسان ہے جو بالکل ایملیس ہے، جس کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور شاید اس نے اس مقصد کو پہچانا ہی نہیں، اس نے ڈھونڈا ہی نہیں رب کو، اپنے آپ کو کنگالا ہی نہیں، اس کو پالش ہی نہیں کیا. جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو یہ ناراضگی کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف ملے گا. تو یہاں پر جو ایک اہم آپ کہہ لیں کہ ایک اہم ایلیمنٹ یا ایک اہم بات جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. یہ جو ملاقات کا ورڈ ہے یہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قیامت جو ہے ہمیں سے ہر ایک کو لگتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ بہت دور ہے، شاید ابھی بہت دور ہے، ابھی تو بہت نشانیاں باقی ہیں، ابھی تو سورج کا مغرب سے ڈوبنا اور یاجوج ماجوج کا آنا اور امام مہدی کا آنا اور شاید ان کے انتظار، اور پھر ان کو اگر کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو آ جاتی ہے تو کوئی چھوٹی یا کوئی چھوٹی پیشن گوئیاں تو ان کو پھر ہم وائرل کرنے لگتے ہیں، اور یہی چیزوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ قیامت سے پہلے جو انسان کی موت ہے وہ سب سے بڑی قیامت ہے کہ جس کے اندر وہ اپنا انجام دیکھ لیتا ہے. تو لہٰذا جو انسان کی موت ہے وہ سب سے بڑی قیامت ہے، اور اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کس حال میں اپنے رب سے مل رہا ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اللہ کو مل رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے؟ تو ہر انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا تو اس کا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ تمام اس کی محنت اور اس کی کوشش پر اس کا انحصار ہے. اور فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَيَمِينِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی انسان کی تو اس ملاقات میں ہو گیا کیا؟ اب وہاں پر ملاقات کا ایک اسکیچ کھینچا جا رہا ہے. اور اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے لیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ سمجھا رہے ہیں انسان کو اطاعت کی طرف، پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر حال میں میرے پاس آنا ہے، فردن فردن محاسبہ ہوگا، فردن فردن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب جب ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو پھر کیا ہوگا کہ جس انسان کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں نے نامہ اعمال تھما دیا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کا حساب بڑی ہی آسانی سے دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آیت میں تو یہ آ رہا ہے کہ مومن کا بھی حساب ہوگا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا وہ تو ہلاک ہو گیا، تو آیت تو کہہ رہی ہے کہ مومن کا بھی حساب ہوگا، تو کیا مومن بھی ہلاک ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا بلکہ وہ سرسری سی پیشی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ لیکن جس سے پوچھ گچھ ہو گئی کہ تم نے جو گناہ کیا وہ کیوں کیا، تو یہ وہ شخص ہے جو مارا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ ایک مومن کا بھی حساب ہوگا، لیکن وہ حساب کیا ہے؟ وہ پیشی ہوگی، یعنی وہ اپنا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو سب پوری دنیا کے سامنے اپریشیٹ کریں گے۔ جیسے دنیا میں بھی ہم جب ایک ڈسٹنکشن پہ آتے ہیں، ہم اعلیٰ گریڈز لیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے رپورٹ کارڈ کو چھپا دیتے ہیں؟ بلکہ ہم اس کو اوپن کر کے رکھتے ہیں اور ہر ایک کو دکھاتے ہیں۔ اور اسپیشلی پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے والدین کو دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں اپریسیشن ملے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں اپریسیشن ملے، پھر وہ اپریسیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا تو وہ صرف ایک سرسری سی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اس سے راضی ہوں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے اور یہ کافی ہے۔ لیکن جس انسان سے یہ پوچھ لیا گیا اس کا حساب اس طرح ہوا کہ تو نے جو گناہ کیا وہ کیوں کیا، اس کیوں کا جواب اس انسان کے پاس نہیں ہوگا، یہ وہ انسان ہے جو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب کو آسان فرمانا۔ تو نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا، یہ ہے مطلب حساب یسیرا۔ اسی لیے ہم بار بار نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمارا حساب لینا مگر آسانی کے ساتھ۔ تو آسانی کے ساتھ دیا جانے والا حساب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی مگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہی ہے آسان حساب کی جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی بھی کر رہے ہیں کہ جن کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے۔ تو لہٰذا اس دعا کو مانگنا ایک امت کے لیے پیغام تھا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی اس کو یاد کریں، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو کانسٹنٹلی دن کے اندر مانگتے رہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو اس وقت جس انسان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے دیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مسرور نکلا ہے سرور سے، انتہا سے زیادہ خوشی، جس کے اندر ایکسائٹمنٹ کی انتہا ہو۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ جب ایک انسان کو نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ انتہا سے زیادہ خوش ہوگا اور اس کی خوشی کی انتہا یہ ہوگی کہ ہنسی خوشی لوٹ کر اپنے اہل کی طرف جائے گا۔ اب یہاں پر جو اہل ہے اس سے مراد ہے وہ لوگ، وہ گروپس جو جنت کے اہل تھے، یہ ان کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا اور ان کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا۔ اور اہل سے مراد اس کے وہ گھر والے بھی ہیں، وہ خاندان والے بھی ہیں کہ جو جنتی ہوں گے، وہ خاندان والے، وہ گھر والے جو جنتی ہیں، جن کے لیے جنت کی سٹامپ لگ گئی، جن کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا۔ اور پھر یا پھر وہ لوگ کہ جو جنت کے حقدار تھے، جن کی سلیکشن ہو چکی جنت کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا جنت کے لیے، جنہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا جنت کے مقام کے لیے، یہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال لے گا اور جب اس کو دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو دوڑتا وہ ان کی طرف جائے گا ہنسی خوشی، کیونکہ دنیا میں بھی تو ہماری یہی پریکٹس ہے، خوشی پر ہم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو دکھانے کے لیے دوڑتا ہوا ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ
ظہرہ، ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ تو موت کو بلانے لگے گا۔ اب دوسری طرف ایک دوسرا امیج بھی ہے کہ جس انسان کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی کہ اس کا نامہ اعمال اس قدر سیاہ ہوگا اور اس قدر اس کے اوپر برائیوں کی ہائی لائٹڈ برائیاں ہوں گی کہ یہ پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے بھی، تو خود بھی نہیں دیکھے گا اور فوراً اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا، کیونکہ وہاں پر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور حساب کتاب ہے اور جو نامہ اعمال کا تھمانا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک دیوار کونے پہ جا کر انسان کو لے جایا جا رہا ہے، اس کو دیا جا رہا ہے، ہر چیز سب کے سامنے ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے سب سے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو جائیں تو شاید ہم ایک دوسرے کے سامنے مل بیٹھنا بھی پسند نہ کریں اور شاید نفرت کریں۔ تو اس ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری برائیوں کو ایک دوسرے سے چھپا دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بالکل سب کے سامنے کریں گے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ دنیا میں آپ بڑے بڑے اہل قرآن مشہور ہیں، بڑے قاری مشہور ہیں، بڑے حافظ مشہور ہیں، بہت اچھا بولنے والے، بہت اچھے نمازی، پرہیزگار، لوگوں کی مدد کرنے والے، سخی اور صدقہ اور خیرات کرنے والے اور خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اور خشوع کے ساتھ روزے رکھنے والے اور اعتکاف رکھنے والے اور حج کرنے والے اور عمرے کرنے والے، لیکن اس دن قیامت کے دن اس دن نیتوں کے ساتھ جب چیز کو تولا جائے تو وہ بالکل زیرو ہو، تو اس دن کی ذلت سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ۔ تو یہاں پر جب اس انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر اس قدر افسوس اور شرمندگی کا شکار ہوگا کہ اپنے نامہ اعمال کو فوراً اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا اور اس وقت وہ اپنی موت کو بلانے لگے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، یدعو کہتے ہیں دعوت دینے کو، اس دن وہ بلانے لگے گا موت کو۔ انسان کب موت کی آرزو کرتا ہے؟ جب وہ انتہا سے زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، انتہا سے زیادہ ہوپلیس ہو جاتا ہے، جہاں اسے کوئی وے آؤٹ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ وہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا۔ دنیا میں بھی خودکشی کا آپشن کب انسان تلاش کرتا ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ اب نہ میں آگے کا رہا ہوں نہ میں پیچھے کا رہا ہوں۔ اب قیامت کے دن جب اسے پتہ چل جائے گا کہ جو ڈراوے مجھے دنیا میں دیے جاتے تھے اور جن لوگوں کو میں مولوی کا ٹائٹل دے کر نگلیکٹ کرتا تھا اور ان کے اگر وہ میرے سامنے آتے تھے تو میں چھپ کر بھاگ جاتا تھا کہ کہیں میرے کانوں میں ان کا کوئی میسج نہ پڑ جائے، وہ تو سب کچھ سچ تھا۔ تو اس دن قیامت کے دن جب اس کے سامنے سب کھلے گا تو اس دن یہ موت کو بلانے لگے گا، لیکن اس دن کس کو موت آنی ہے؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف تو لوٹ کر کبھی جانا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس دن ایک انسان ہے کہ جس کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اور وہ اسے ہنسی خوشی لے کر میدان محشر میں دوڑ لائے اور اپنے جو رشتہ دار ہیں جو جنت کے اہل ہوں گے اور جنت کے جو اہل ہیں ان کو دکھائے گا، تو کیا اس کو ایسے ہی مل گیا؟ پوری زندگی کی سٹرگل کی بنیاد پر اسے سب کچھ ملا۔ اب اس انسان کے کیا کام تھے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن یہ ناکام ہو رہا ہے، وہ وہاں پر سکیچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ ہر انسان کو قیامت کے دن وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ ہر انسان کو قیامت کے دن وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی۔ سورہ نجم کی 38 آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کو تولا جائے گا اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اس لیے اپنے کسی اور رشتہ دار پر رلائے کر لینا کہ وہ نیک ہے، وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کا اجر مجھے ملے گا، یہاں تک کہ اپنی اولاد اگر حافظ ہے اور انسان یہ کہنے لگے کہ وہ کیونکہ میری سفارش کرنے کا اس کو حق ملے گا تو لہٰذا مجھے ضرورت نہیں، یہ سب وہ کانسیپٹس ہیں
کہ جن کا رد کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن ان کا بیٹا کافر نکلا، اور جب قوم کے اوپر عذاب آیا تو وہ اس میں ڈوب گیا. اسی طرح فرعون، اس کی بیوی دنیا کی بہترین عورت کا کریڈٹ جیتی، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر رکھنا. لیکن فرعون دنیا کا سب سے جابر انسان، کہ جس کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی کہ اس قدر اس انسان سے فرشتے بھی نفرت کرتے تھے کیونکہ خدائی کا دعویٰ وہ کر رہا تھا، تو فرشتوں نے بھی اس سے نفرت کی. کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ جب فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ کو مٹی سے بھر رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس نے توبہ کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مار دیا. تو فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے اس خدائی کے دعوے سے اور اس کے ظلم سے. پھر اسی طرح لوط علیہ السلام، کہ جن کی قوم لواطت اور ہوموسیکشوالٹی کا شکار تھی، اور ان علیہ السلام کی پوری فیملی میں ان کی بیوی ان کی باغی نکلی اور اس قوم کے ساتھ نکلی تو وہ تباہ ہو گئی. تو لہٰذا ایک پیغمبر کا بیٹا، ایک پیغمبر کی بیوی اگر تباہ ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. اب یہ انسان اگر اس دن اس کے نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے مل رہا ہے تو اس کا قصور اس کے اپنے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر قطرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے مسجد سے تنکا بھی اٹھایا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنے نیک اعمال میں پلڑے میں دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ مائنر چیزوں کو بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، چاہے وہ برائی ہے تو بھی وہ نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور بھلائی ہے تو بھی وہ نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہر انسان کو اپنی خود کوشش کرنی ہے. اب یہ انسان اس دن موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. اس کا قصور کیا تھا کہ دنیا میں اپنے متعلقین یعنی دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی خوش تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شاید لوٹ کر کبھی جائے گا ہی نہیں. اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید قیامت کبھی آنے ہی نہیں ہے، اور آخرت اس کو بالکل بھولی ہوئی تھی. اس سے لگتا تھا کہ یو اونلی لیو ونس، تم ایک بار جیو گے، بار بار نہیں. زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں. تو اس کانسیپٹ کے تحت وہ جیتا تھا. اسے لگتا تھا دیکھا جائے گا، اگر ان کیس کچھ ہو بھی کیا تو دیکھا جائے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کے تحت وہ بڑا ہی خوش تھا اور بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا. اور سب سے اہم چیز کہ اسے آخرت بھولی ہوئی تھی، اسے آخرت بھولی ہوئی تھی. تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. اس سوال کو ہمیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، جسے ہر دن دیکھنا ہے. یہ جو صورت میں آپ کو کروا رہی ہوں، یہ میں تیسری بار کروا رہی ہوں، تیسری بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ سوال ہر دفعہ ذہن میں ایک نیا دروازہ کھولتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کا صلہ کہاں چاہتے ہیں، اس دنیا میں یا آخرت میں؟ ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان میں خشوع ہے، وضو ہے، اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے خاندان کو دعوت دے رہے ہیں. اس سب کے پیچھے یہ سب بھاگ دوڑ کس نیت کے تحت ہم کر رہے ہیں، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ اگر اس سب کے پیچھے ہم دنیا میں فیم چاہتے ہیں، دنیا میں انٹائٹلمنٹ چاہتے ہیں، دنیا میں رسپیکٹ چاہتے ہیں، لوگوں کی محبت چاہتے ہیں، لوگوں کی سے تحفے تحائف چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، ہمیں پیار کریں، ہمارے لیے کھڑے ہوں، جب ہم مجلس میں انٹر ہو تو ساری محفل کھڑی ہو جائے، ہمارے لیے بلے بلے واہ واہ ہو، ہمارے ساتھ عالمہ لگایا جائے، ہمارے ساتھ ٹیچر لگایا جائے، ہمیں آپ کر کے بلایا جائے دنیا میں، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کو کچھ بھی صلاح نہیں ملے گا. لیکن جس کی نیت ہے کہ وہ آخرت میں اس کو جزا ملے، تو یہی وہ انسان ہے کہ جو کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں کہ ایک انسان جس کا ہر عمل دنیا کے لیے اور دوسرا انسان جس کا ہر عمل آخرت کے لیے، ہر دم وہ آخرت کی فکر میں جیتا ہے، تو کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان دونوں کے انجام کو ظاہر کر دیا، ان کے انجام کو بتا دیا کہ ایک کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور ایک کا بائیں ہاتھ میں، کیونکہ دونوں کی فکر مختلف، دونوں کی سوچ مختلف، دونوں کے اعمال مختلف. کیوں نہیں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے بغاوت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بالکل بے فکری کی زندگی کہ جس میں کوئی پرپز نہیں، کوئی ایم نہیں، اور اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہے، لوگوں کی مدد، صدقہ، خیرات، جتنے میں نے آپ کو نیک اعمال دکھائے اور آپ کو گنوائے، اگر وہ عمل کر بھی رہا ہے تو آخر وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ آخرت اسے بھولی ہوئی تھی۔ تو ہمیں اپنی اسٹرگلز کا جائزہ لینا ہے کہ میں اور آپ اپنی اسٹرگلز کے صلے میں کیا چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں ہر دن اپنے آپ سے کرنا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اور مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم۔ تو اب میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو قسمیں اس لیے کھائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں گواہ بناتا ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ قسمیں کھا سکتا ہے اپنے علاوہ چیزوں کی، لیکن انسان کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر ہے کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی۔ شفق کیا ہے؟ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب بالکل مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو پورا سیناریو ہے اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم، اور واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، یعنی کہ رات اور دن کا بتایا جا رہا ہے کہ رات کی قسم اور اس کی ان چیزوں کی قسم کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، کیونکہ دن جو ہے وہ ہر چیز کو پھیلا دیتا ہے، دن کے اندر ہر شے اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے پھیل جاتی ہے زمین پر، لیکن رات ہوتے ہی ہر شے اپنے مسکن پر آنے لگتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ درندے ہیں۔ تو رات کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی کہ جب وہ کامل ہو جائے، یعنی چاند بھی تو سٹیجز میں ہے نا، بالکل باریک پھر بڑھتا 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 کامل، تو یہ چاند ایک سٹیجز سے گزرتا ہے، ان سٹیجز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور چاند کی کہ جب وہ کامل ہو جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ اب جیسے چاند جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ پہلے باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کامل ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح انسان بھی سٹیجز کے گزرتا ہے، پہلے بالکل بچپن، بالکل بچہ ہے، ضدی ہے اور سمجھ نہیں رکھتا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، میچورٹی میں آتا ہے، پھر جوانی کی پیک آتی ہے 35-40 ایئرس، پھر اس کے بعد وہ جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اور پھر بڑھاپا، اور پھر بڑھاپا ڈھلتے ڈھلتے انسان واپس اس فرسٹ اسٹیج پہ آ جاتا ہے جس کے اندر پھر سے ضد ہے، اور پھر سے جو ہے وہ بچپنا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ناراض ہونا اور ضد اور انا بھی آ جاتی ہے انسان کے اندر، یعنی دوبارہ جس طرح بچہ ہو جاتا ہے بالکل اس طرح انسان کی اسٹیجز ہیں، جس پہلی حالت پر واپس لوٹتا ہے، اور پھر اس کی آخری اسٹیج قبر ہے جس کے بارے میں ملاقی، انسان پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان سب اسٹیجز سے گزرے، کوئی بچپن میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی جوانی کی پیک میں، یہ تو ڈفر کرتا ہے ہر انسان کا ملاقات کا ٹائم، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نارملی ہر انسان ان سٹیجز سے گزرتا ہے، جس طرح چاند سٹیجز سے گزر رہا ہے، انسان بھی سٹیجز سے گزر رہا ہے، لیکن ایک بات جان لو کہ ہر سٹیج سے گزرو گے لیکن اینڈ پہ آنا میری ہی طرف ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اگلی آیت میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن کا ایک اسلوب ہے، جس طرح دعوت میں آپ کا اگر سٹائل بہت ڈرائی ہے تو وہ اگلے کو اتنا انفلوئنس نہیں کرتا، اگلے پر اتنا افیکٹ نہیں کرتا، آپ کے جو انداز ہے اس کے اندر ڈرائینس بھی ہو لیکن کہیں کہیں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوں کہ اگلا بندہ جھنجھوڑا بھی جائے اور اگلا بندہ جاگتا بھی رہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بہت نرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ دعوت میں آپ بہت سخت ہیں، آپ کو نرم بھی ہونا پڑتا ہے، کہیں سختی بھی ہے، کہیں پر ڈراوا بھی ہے، کہیں پر ڈرائنس بھی ہے، تو یہ ڈفر کرتا ہے آڈینس کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ایڈریس کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی ڈفر کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے تو جنت کا ذکر ہے، تو لاڈ لاڈ میں اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں، آپ دیکھیں سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ میں تو جہنم کا ذکر ہے، سورہ رحمان ہے، اور کون سی صورت ہے؟
سورہ واقعہ میں بھی ہے. تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن کی ہے جنت کی. اس کے بعد پھر کہیں پر اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہے تو جہنم کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انتہائی جذباتی میں ہے کہ ایک انسان جب بالکل آپ کہہ لیں کہ جب ماں اپنے بچے سے تھک جاتی ہے, اس کی نافرمانی کو دیکھ دیکھ کر تھک جاتی ہے, تو پھر وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو. جس طرح ایک ماں بے بس ہو کر اپنے بچے سے کہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم کیوں ایسا کر رہے ہو, تم کیا سوچ کر رہے ہو, تم کیوں میرے باغی بن رہے ہو, کیا تم بھول گئے جو میں نے تمہارے لیے کیا. آپ اس سچویشن کو رکھیں, اگر ایک ماں ہے اور اپنے سامنے بچے کو امیجن کرے کہ اگر وہ نافرمان اور باغی نکلتا ہے تو ماں کی وہ کنڈیشن اور وہ تڑپ اور وہ بے چینی اور وہ افسوس اور پھر پوری محنت کا آپ کہنے کہ پانی پھر جانا, وہ چیز آپ امیجن کریں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو جوڑ رہا ہے, فلا لہم لا یؤمنون, انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ درد کا شکار ہے, انتہائی درد کا شکار ہے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ایمان لاتے, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں نہیں سجدہ کرتے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو گرانا, سر تسلیم خم کرنا, ہمبلنس کو کہتے ہیں سجدہ, عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو گرا دینا. جیسے ایک آسمان ہے, کتنا خوبصورت, بالکل ایک جگہ اکڑا ہوا, لیکن جیسے ہی حکم آئے گا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. زمین اتنی خوبصورت اور بھری ہوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اللہ کے حکم پر. اسی طرح انسان جب سجدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گراتا ہے, اپنے اندر جو ایک انا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے. تو یہاں پر سجدے کو اب آپ لائیں, جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے. یعنی جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیوں نہیں سب مان لیتے, کیوں نہیں سب اطاعت, سب احکامات پر اطاعت کرتے, کیوں یہ پیک اینڈ چوز کے فینومینا کو فالو کرتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ چیز مجھے سوٹ کر رہی ہے لہٰذا میں عمل کر لوں گی, یہ پردہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, نقاب کروں گی تو دم گھٹے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, رشتہ دار کیا کہیں گے, یعنی تانوں کا ڈر, خود سے پری پلاننگ کرنے, چاہے وہ کچھ بنا بھی کہیں, خود سے پری پلاننگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا پک اینڈ چوز کا فینومینا جو انسان فالو کرتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے, اور قرآن کے ساتھ نافرمانی اور قرآن کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو یہاں پر وہ چیز آ رہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے, کیوں نہیں وہ مان لیتے, کیوں نہیں اپنے آپ کو گراتے, کیوں نہیں اپنے نفس کو ختم کرتے, کیوں نہیں اپنی انا کو ختم کرتے, اور کیوں نہیں اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے. بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ چھٹلاتے رہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کیا اور وہ چھٹلاتے رہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن آ رہا ہے, قرآن کے بعد فوراً بعد آ رہا ہے جنہوں نے کفر کیا, یعنی آیات کا انکار. اب انکار دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عملی انکار, ایک ہوتا ہے لسانی انکار. لسانی انکار ہے کہ اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ, آئی ڈونٹ بلیو ان آخرت, آئی ڈونٹ بلیو ان قرآن, اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم نے کل ایمان کے بارے میں پڑھا, فرشتوں پر, قیامت کے دن پر, اللہ تعالیٰ پر, تقدیر پر, یعنی اوپنلی ڈکلیئر کر رہے ہیں میں کافر ہوں, میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. ایتھیسٹ بھی ایک قسم ہے. لیکن دوسرا انکار جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے, اور وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو ہر مسلمان میں کسی نہ کسی طرح آ سکتی ہے اگر وہ اپنے خواہش نفس کو ایک سائڈ پر نہیں کرتا. وہ ہے عملی کفر, کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اور انسانوں پر عمل نہیں کرتا یا عمل کرنا نہیں چاہ رہا, تو یہ وہ ہے جو عملی کفر کے بارے میں, عملی کفر کی طرف اس کا نشاندہی ہے. اور یہ بہت زیادہ بدترین ہے, کیونکہ وہ انسان تو اوپنلی کر رہا ہے, یہ انسان چھپ چھپ کر کے. اوپنلی میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن پھر انسان زبان سے کہے کہ ہاں نہیں ایسا تو ہو سکتا ہے, ایکسکیوزز دے, پروٹیکٹ کرے. جیسے پردے کا کہا جائے, پردہ تو دل کا ہے, سنت کا کہا جائے تو احترام تو دل میں ہے, یہ تو دل میں ہوتا ہے, تو دل کس نے دیکھا, ظاہر میں بھی تو نظر آئے. تو یہاں پر ہے کہ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ چھٹلاتے رہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں, کیونکہ دل میں اگر ایک چیز ہو تو اس کا پھل نظر آنا چاہیے. ایک درخت ہے, وہ آم کا ہے, آپ کہتے ہیں کہ بیج ہے یہ آم کا ہے, کیسے پتا چلے گا آم کا ہے؟ جب وہ پھل آم نکلے گا تو پتا چلے گا ہاں واقعی یہ بیج آم کا تھا. تو بالکل اسی طرح ایمان خالص ہوگا تو وہ عمل میں نظر آئے گا. اسی لیے تو کل سورہ اثر ہم نے پڑھی کہ ایمان اگر خالص ہوگا, ایمان پرفیکٹ ہوگا تو وہ عمل میں نظر آئے گا, پھر اس کے پھل نکلیں گے. پھل میں وہ تواصو بالحق کرے گا, وہ تواصو بالصبر کرے گا, پھر وہ نیک اعمال کرے گا. تو جب ایمان خالص ہوگا, ایمان پرفیکٹ ہوگا, ویل پالشڈ ہوگا, کھنگالا ہوا ہوگا,
تو اس کا عمل وہ اپنے عمل میں دکھے گا، ایمان کا اثر عمل میں دکھے گا. تو لہٰذا دل کے اندر جو ایمان ہے وہ تب پیوریفائی ہوگا جب ہمارے عمل میں وہ نظر آئے گا، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان سچا ہے، میں اللہ کے ساتھ سچی ہوں. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. تو انسان اپنے دل میں کیا رکھتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے شرک، پھر اسی طرح دل میں کیا ہوتا ہے؟ کفر، پھر اسی طرح شک، شک کی نگاہ سے سننا، شک کی نگاہ سے پڑھنا. دل میں شک ہے تو انسان پھر عمل کی طرف، اس عمل کے اندر وہ ایک تضاد آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح دل میں ہوتی ہے منافقت، دل ہی میں ہوتا ہے حسد، دل ہی میں ہوتا ہے نفرت، دل ہی میں ہوتی ہے بدگمانی، دل ہی میں ہوتی ہے ریاکاری کی خواہش، شہرت کی خواہش، مال کی ہوس. تو لہٰذا سب کچھ دل میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو بالکل اوپنلی کلیئر کر رہے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن ہر عمل دل کے اندر موجود نیت کے ساتھ تولا جائے گا. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری دے دیں. جو جھٹلانے والے ہیں انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجرہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت ایموشنل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہاں پر، فما لہم لا یؤمنون، آیت نمبر 20 میں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے کہ جو انسان کفر کر رہا ہے، عملی ہو یا لسانی ہو، اب وہ انسان جو کفر کر رہا ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ اس کو لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جو دل میں کہتا ہے کہ سب کچھ دل میں ہے، تو دل میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک اپٹومسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو اینڈ کر رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجرہم غیر ممنون. لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اور ایمان کا پھل کیا تھا کہ ساتھ نیک عمل کرنے لگے، اور نیک عمل میں اخلاص بہت زیادہ تھا. ہر وقت یہ ڈرتے تھے کہ کہیں میرا عمل میں ریا نہ آ جائے، ہر وقت چیک کرتے رہنا، اس کے اندر سوراخوں کو بھرتے رہنا، اپنے جو اعمال کا بیگ ہے اس کو بار بار چیک کرتے رہنا، جو سوراخ آ جائے، کہیں بدنیتی آ جائے، بد اخلاقی آ جائے، اس کو ساتھ ساتھ بھرتے رہنا، مینڈ کرتے رہنا. اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو کیا کبھی مروں گا نہیں؟ کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی لگژری دیتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر مر گیا تو کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یہ جو غم ہے انسان کا اس کو ختم کر رہے ہیں کہ جنت میں موت نہیں، کہ موت کو ایک موئنڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، تو نہ ختم ہونے والا اجر ان کو دیا جائے گا. اور ہر دن مہمان ہوں گے، ہر دن وہ مہمان ہوں گے، ان کی مہمانی کبھی ختم نہ ہوگی. اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو نوکر ہوں گے وہ جوان ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، کہ یہاں سے آرڈر اور ادھر سے ان کا پورا. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی مہمانی کریں گے بے شمار اور نہ ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو مقصد رکھتے ہوئے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دن آخرت کی فکر میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اعمال کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت کی ہوس سے، مال کی ہوس سے بچائے، اور ہمارے ایمان کو اتنا خوبصورت بنائے کہ وہ چیز ہمارے عمل میں نظر آئے. ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان پروان کی حالت میں ہو، اور ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اچھا جی، اب ہم سنت کر لیتے ہیں ڈسکس، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. سیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا جی، آج سیرت النبی میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بانڈنگ تھی اور جو تعلق تھا وہ کیسا تھا، مختصراً اس کو دیکھیں گے. اور ہم پیچھے جو ہے نا وہ پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے ہی معاملات میں ہر درجہ امانت اور سچائی اور پرہیز گاری کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. تو اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے پیشکش کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور وہ لوگوں کو اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کا انہوں نے سنا تو انہوں نے جو ہے ارادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیں اور وہ تجارت کے لیے اس کو لے کر جائیں، اور انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ بھیجا جو ملک شام کے سفر پر گیا، اور وہاں پر جب تجارت اور خرید و فروخت ہوئی تو آپ کا جو غلام ہے میسرہ بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مال تجارت میں اتنا زیادہ منافع ہوا، اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اتنا منافع جو ہے وہ کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو ہے منافع کے ساتھ جب مال وغیرہ واپس کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال تجارت میں جو امانت برکت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت کا جو حال تھا اور دیانتداری کا حال تھا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اور پھر جب میسرہ نے جو ہے ان کا جو غلام تھا اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور وہاں پر رویہ اور امانت داری یہ سارا کچھ دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور خود انہوں نے اپنی سہیلی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور اپنا پیغام بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز اپنے چچاؤں کے سامنے پیش کی، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اور اس وقت جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھیں، اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے اور 41واں سال جو ہے آپ کا چل رہا تھا، اور آپ ان دنوں جو ہے عبادت کا ذوق و شوق جو ہے وہ آپ کا بہت بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے جوانی سے پہلے بھی، اور اب تو آپ کے اندر جو ذکر الہی اور عبادت کا شوق اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر کئی دن جو ہے وہ گھر آئے بغیر عبادت کرتے رہتے، کھانا وغیرہ حضرت خدیجہ سے لے جاتے، پھر آتے اور پھر جو ہے کچھ مدت کے لیے اپنا کھانا وغیرہ لے جاتے اور وہیں پر غار حرا میں ٹھہرتے، اور پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی جو ہے وہ آئی تھی، اور جس میں کیا کہا گیا تھا، اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور انہوں نے چادر اڑا دی تو آپ کا جو خوف تھا وہ ذرا کم ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ سارا واقعہ آپ نے سنایا بیٹھ کر، اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیسا رویہ ہے، وہ آگے سے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تسلی دینا اور الفاظ ان کے دیکھیں کتنے پیارے تھے، اور اسی طریقے سے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب نبی ہم نے کل بھی پڑھا تھا جب ابو طالب کا جو کی وفات ہوئی تو اسی کے تقریباً 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوگی سنہ 10 نبوت میں، اور یہ دونوں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں، اسی طرح ہمیشہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سپورٹ کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ اسی طریقے سے
پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وفات پا جاتی ہیں تو پھر بھی اتنی زیادہ ان کی آپس میں محبت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان کا احترام کرتے تھے اور حضرت خدیجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو جاتی، بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں بھی گوشت بھجواتے تھے۔ تو جو ہے اور بھی ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن کچھ ہم نے جو ہے وہ سیرت کے کچھ پہلوؤں کو ہم نے پڑھا ہے، اور ان میں سے ہمارے لیے جو حاصل ہونے والے سبق ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی اور ان کا جو آپس میں جو بانڈنگ تھی اس سے کون کون سے جو ہے سبق حاصل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہم سٹارٹ سے لیں، جیسے ہم نے سٹارٹ میں لیا کہ تجارت کے لیے انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور ان کے اندر امانت داری اور صداقت کو دے کر، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم تجارت اور لین دین میں امانت داری اختیار کی جائے اور صحیح طریقے سے اس کو شفاف طریقے سے کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی کہ حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ اور پھر دیکھیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ مالدار خاتون ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود رشتہ بھجوا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جو ہے وہ مال نہیں ہے، وہ امیر جو تھے وہ امیر بھی نہیں تھے، اور لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کا مال دیکھ رہی ہیں بلکہ صرف اور صرف وہ کس بیس پر رشتہ ان کی طرف بھجوا رہی ہیں، ایمانت داری کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، شفاف اور سچائی کی بنیاد پر۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہم رشتہ وغیرہ طے کریں تو فوقیت ہمیں مال کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ کس چیز کو فوقیت دینی چاہیے؟ دینداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور ان کی شرافت اور ان کی دینداری کو فوقیت دی، اور یہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اب آپ جب ہم سٹارٹ میں لے رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے خود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمانداری دے کر رشتہ اپنا بھجوا رہی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت لیسن اس واقعے میں بھی سیرت کے اس پہلو سے بھی ہمیں ایک مل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا، اور ان کی پاک دامنی بہت زیادہ مشہور تھی حضرت خدیجہ کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو خود رشتہ بھیجا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا ہے، آگے سے انکار نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ عمر میں بڑی تھیں یا جو بھی تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر رشتہ لڑکے کی طرف سے نہیں آ رہا ہے تو ہم بچیوں کو کتنا کتنا عرصہ جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ خود بھی رشتہ بھجوایا جا سکتا ہے، جہاں مناسب لگے تو وہاں رشتہ خود بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 25 سال کے ہیں اور حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کا ایک انسان جو ہے وہ بھرپور جوانی کی عمر میں ہوتا ہے، اور 40 سال کی عورت جو ہے وہ تقریباً بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکی ہوتی ہے، اور جو 25 سال کا جوان ہے اس کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف حضرت خدیجہ کی پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کو قبول کیا۔ تو عمر جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی، اصل چیز ہوتی ہے شرافت، ایمانداری، پاک دامنی، اور اس کی بیس پر جو رشتے کیے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب وحی نازل ہو رہی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ فوراً جو ہے وہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اپنے گھر پہنچ رہے ہیں۔ تو جو ہے اور دوسری اس سے پہلے جب وحی سے پہلے جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اتنے اتنے دن جو ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو کبھی بھی سیرت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا ہے، نہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، بحث نہیں کی کہ آپ کیوں گھر سے چلے گئے، وہاں جا کر اتنے دن رہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کیا ہم نے اپنے شوہر کی آخرت کی کبھی فکر کی، کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ جان گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، تو وہ بخوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے دیتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عبادت میں وہاں پر مشغول رہتے تھے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کی آپس میں بانڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ
ایک دوسرے کے مسائل کو اور ایک دوسرے کی سچویشنز کو سمجھ سکیں. اسی طریقے سے جب وحی آئی ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں، جب وحی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو آتے ہی بھی وہ اپنے گھر کی طرف ہیں. وہ کوئی اور باہر کوئی ذریعہ نہیں تلاش کرتے کہ میں کس کے پاس جاؤں وہ مجھے کنسول کرے گا، بلکہ وہ دیکھیں کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنی زیادہ محبت تھی اور اتنا ان کا اعتماد تھا ان پر کہ وہ دوڑ کے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی ہمیں یہی ہے کہ بانڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد جو ہے وہ بیان کر سکیں. اور پھر آگے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں کتنے اچھے تسلی والے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے وہ جو ہے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت لیسن ہے کہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو آگے سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے یا ساتھ خود بھی پریشان ہو کر ہائے ہائے کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے تسلی دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سنبھل سکے. اور دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے کتنے پیارے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو بتایا کہ آپ یتیموں کو کا سہارا ہیں اور کتنی ساری ان کی خوبیاں وہاں پر گنوا کر پھر ان کو تسلی دے رہی ہیں. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا وہ اتنا زیادہ ایک کھلی کتاب کی طرح تھا کہ آپ کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا کہ آپ کی شخصیت اتنی قابل اعتبار تھی کہ خود بخود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اور وہ آپ کی کوالٹیز جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. جو تمام شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ وفات کے بعد ہوئی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آپ ان سے محبت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے کہ دیکھیں ان کی وفات کے بعد وہ اکثر حضرت عائشہ ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کیوں ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے پھر وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، سب سے پہلے ایمان لائیں، میرے غموں میں میری ساتھی رہیں، اس طریقے سے. اور اس کے علاوہ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئیں تو آپ اکثر ان کو یاد کر کے جو ہے وہ رو بھی پڑتے تھے اور آپ جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کو جو ہے وہ تحفے تحائف بھی دیتے رہتے تھے. جب کوئی بکری ذبح کرتے تو ان کی طرف بھی گوشت بھجواتے تھے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جس سے ہمیں بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کا جو ہے وہ اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی اس کے ساتھ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو سے جو ہے وہ سیکھنے کا جو ہے مواقع ہمیں دے اور دوسری بات ہے کہ ہمیں سیرت پر بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ غسل کی سنتیں پڑھیں گے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں سے ہر ایک کے لیے جاننا. غسل کرنا سنت ہے. اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے تو احرام پہننے سے پہلے وہ غسل کر لے، وہ بھی سنت ہے. اگر کوئی شخص مردے کو نہلاتا ہے تو وہ مردے کو نہلانے کے بعد خود بھی غسل کر لے. اور اگر اسی طرح کوئی نان مسلم کنورٹ ہو جاتا ہے اور مسلم ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہونے کے بعد غسل کرے، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں جو فرض ہیں. یہ 3 کام کر لیے جائیں تو آپ کو غسل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہوگی غسل کرنے کی تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو وہ چیزیں سب سے پہلی چیز ہے منہ بھر کر کلی کرنا. اور منہ بھر کے کلی کرنے کا مطلب ہے اچھی طرح کلی کرنا کہ حلق تک آپ کا پانی ٹچ ہو، آپ کو فیل ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اس طرح کہ ناک کی نرم ہڈی جو ہے وہ تر ہو جائے. ٹھیک ہے. بال برابر حصہ بھی آپ کا خشک نہ رہ جائے، کیونکہ اگر آپ کا بال برابر حصہ خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوتا اور آپ پاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں غسل کا سنت طریقہ کیا ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے. حضور نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ ہم غسل کس طرح کریں. تو سب سے پہلے آپ یہ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں، اگر آپ کو پتہ ہے آلریڈی تو ویل اینڈ گڈ. سب سے پہلے آپ اپنے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیں. اس کے بعد لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو دھو لیں اور اس کو صاف کر لیں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو رہا ہے نہانے کا، تو خدشہ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں ناپاکی لگ جائے گی. آپ پاؤں ابھی نہ دھوئیں، اور غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے دھو لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں جہاں پہ پانی کا فلو ہے، تو آپ پاؤں صاف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے 3 بار سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد پھر پورے جسم پر 3 بار پانی بہا لیں، اس طرح کہ پہلے رائٹ سائڈ پر اور پھر لیفٹ سائڈ پہ، اور پھر آخر میں آپ پاؤں دھو لیں اگر آپ نے پہلے نہیں دھوئے، ٹھیک ہے. یہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. کیا کرنا ہے، پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو صاف کرنا ہے، ساری نجاست دور کر لینی ہے، پھر مکمل وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر اسٹارٹنگ فرام دا رائٹ ٹو دا لیفٹ، اور پھر آخر میں اپنے پاؤں دھو لیں گے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام یہ حدیث بھی وہی طریقہ بتا رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ، یہاں پہ ایک بات نوٹ ڈاؤن کرنے کی، اگر تو آپ جنابت کا غسل کر رہے ہیں تو عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کھولے، ٹھیک ہے. اگر اس نے بال باندھے ہوئے یا پلیٹس بنائی ہوئی ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میک شور آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچے اور آپ کی جو اسکالپ ہے، ساری جلد ہے وہ ساری کی ساری گیلی ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ حیض کا غسل کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا نہ کھولنے والی کنڈیشن ہے صرف اور صرف جنابت کے غسل کے لیے. اور اس کی دلیل میں جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، وہ میں یہاں پہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے. حضرت تابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے تو اپنا سر کھول کے یعنی بال کھول کر بالوں کو دھوئے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، مگر عورت کے لیے 3 مرتبہ پانی سر پر ڈال لے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، لیکن اس میں میک شور کرنا ہے کہ جنابت کی صورت میں یہ ہے، حیض کی صورت میں نہیں ہے. حیض میں آپ کو اپنے پورے بال کھولنے ہیں اور پھر آپ نے شاور لینا ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ مسائل تھے اہم جو غسل کے ریلیٹڈ آپ کو ضرور پتا ہونے چاہیے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو صحیح نالج، اتھینٹک نالج دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے کی توفیق دے. آمین.